اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کی طرف رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ کی رحمت سے کائنات کی ہر شے فیض یاب ہوئی، حتیٰ کہ چوپایوں، حیوانوں، زیرو اور تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا، اور ان کو زندگی گزارنے امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور حقوق ملے۔ امن، چین اور سکون اور ان کی زندگی کے تحفظ کے حقوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمائے، حتیٰ کہ چوپایوں اور چیونٹیوں تک کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو پال رکھا تھا، لیکن اس بلی کو کئی دنوں سے سزا کے طور پر اس نے بند کر دیا، اور اس کو کھانے اور پینے سے اس نے روک دیا، کھانا اور پینا اس کا، اور کمرے کے اندر بھوکا اور پیاسا اس کو بند کر دیا۔ وہ بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہاں تک کہ مر گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلی کو بھوکا اور پیاسا مارنے کی وجہ سے، اس بلی کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا، اس عورت، اس خاتون کو۔ اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو ہم نے ایک وادی کے اندر ٹھہراؤ کیا، پڑاؤ کیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ وادی پوری کی پوری چیونٹیوں سے بری ہوئی وادی، ہمارا وہاں بیٹھنا ٹھہرنا مشکل کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے تنگ آ کر جو چیونٹیوں کی بیل تھی اس کے اوپر آگ لگا دی، اور یہاں تک کہ وہ جتنی چیونٹیاں باہر آ رہی تھی ہم نے ان کو جلا کر راکھ کر دیا، ان کو جلا دیا۔ تو یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے بیان کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح چیونٹیوں کو جلا دیا گیا ہے اپنی راحت کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ کسی کو جلانا، کسی زیروح کو جلانا، تکلیف دینا، اس کو جلا دینا، فرمایا کہ یہ فقط جلانے والے آگ کے مالک رب کا کام ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلائے، اس کے لیے مصیبت کا باعث بنے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے منع فرما دیا کہ چیونٹیوں کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا، اس کے گھونسلے میں سے، چھوٹے بچے تھے، اس کو پسند آ گیا، اس نے اٹھا کر اپنے جیب میں ڈال دیے۔ تو وہ چڑیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر آ کر فریاد کرنے لگی، منڈلانے لگی، اور اپنی داد رسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے لگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ، اس چڑیا کو کس نے تکلیف دی ہے، کس نے دکھ دیا ہے، کس نے رنج دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا ہے، اس کے بچے اس نے اٹھا لیے ہیں، اس لیے یہ تکلیف سے چلا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو حکم دیا کہ لے جا کر اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے کے اندر واپس رکھا جائے، اور اس کو راحت دی جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، اس کو رنج نہ دیا جائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اے لوگو، جب تم کسی جانور کو ذبح کرو، ذبح کرنا ایک روٹین کا کام ہے، لیکن فرمایا کہ اگر ذبح بھی کرنا ہے کسی حیوان، جانور کو، تو فرمایا کہ اس کے لیے چھری کو تیز کر لیا کرو، تاکہ اس کو ذبح ہونے میں بھی تکلیف نہ ہو، اس کو مصیبت نہ اٹھانی پڑے، تاکہ وہ جلدی کٹ جائے اور جلدی اس کی راحت مل جائے۔ اس کی چھری کو تیز کر کے اس کو پھر ذبح کیا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اگر کسی بکری کو ذبح کرنے لگتا ہوں تو ذبح کرنے کی وجہ سے میرے دل کے اندر ایک رحم سا آ جاتا ہے اور مجھے ذبح کرنے کو دل نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے، تجھے اگر بکری کو ذبح کرنے کی وجہ سے رحم آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ پہ رحم کرے گا۔ اگر تیرے اندر اتنی نرمی ہے تیرے دل کے اندر کہ تو اس بکری کو بھی اگر تڑپتا ہوا ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو یاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ پہ رحم کرے گا۔ یہ ایسا دین ہے، یہ رحم کا دین ہے، اور یہ حیوانوں تک کے ساتھ رحم کا حکم دیتا ہے، تو انسانوں کے ساتھ ظلم کا کس طرح اجازت دے سکتا ہے؟ کسی انسان کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ہمارا معاشرہ آج عدل سے دور ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی سے دور ہو چکا ہے۔ ہم بہت ساری نیکیوں کا کام کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ بے چین ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عدل نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کی مصیبت کا خیال نہیں رکھتے کہ میرے عمل سے اس کو کتنی مصیبت پہنچے گی، میرے اس کام سے کسی دوسرے کے کتنا دکھ پہنچے گا، کسی کی حق تلفی ہوگی۔ ہم جو کرتے ہیں من میں آتے ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر کر بیٹھتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ میرے آقا علیہ السلام تو حیوانوں، چوپایوں، چیونٹیوں تک کے اوپر مہربان ہیں، اور اس کا ماننے والا اتنا ظالم کیوں ہو چکا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے